اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے مولانا محمد شفیع صاحب قاضی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. میں ادھر اور ادھر جو بھی حضرات کھڑے ہیں درمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ حضرات کرم آپ ہی لوگوں کے لیے فرش کا انتظام کیا گیا ہے، آپ تشریف رکھیں. آج کے غریب شان جلسے میں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع واری صاحب خطاب فرمائیں گے جو ہم قریب تشریف لانے والے ہیں. اگر میری آواز لندن میں ناطقہ سن رہے تو اللہ کرم اسٹیج سے تشریف لیے ہم آپ فرمائیں. اور سے مبارک اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شان و شوکت سے منایا جا رہا ہے. آپ بھی پڑھے پار لگا جانا موری نہیں جگ میں رسی توری جو لقد فی الوجه الاجمل خط علائے ماد الفبر اجل خط علائے ماد الفبر اجل پورے چندن چندری پرو کندل توری چندن چندری پرو کندل رحمت کی برنبر سا جانا رحمت کی برنبر سا جانا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم
لنبلونكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. یہ تھے قاری رب نواز اور میں ناز شریف کے لیے قاری قاضی نثار احمد صاحب سے عرض کروں گا. دیکھنا تو بڑے نصیب کی بات ہے. نذرانِ عقیدت نائے حرم سے امام علی مقام کی آخری رخصت پیش کر رہا ہوں. جب آخری رخصت کو حسین ہم علی اکبر کے علم سے بابا سے نہ جب تک وہ گل اندام ملے گا تب تک نہ ہمیں ایک دم آرام ملے گا. آگے میرے مارے گئے دو بانجے پیارے قاسم بنے دنیا سے پرارمان سدھارے. عباس کا غم پوچھے کوئی دل سے ہمارے اکبر کے تو مرنے سے ہوئے گور کنارے. اب پاس نہ بھائی نہ بھتیجا نہ پسر ہے سو داغ اور ایک دل یہ ہمارا ہی جگر ہے. اب کون ہے جو دوڑ کے روکے گا میری راہ جو پاؤں پہ گرتے تھے کوئی ان میں نہیں آ. صدمے ہیں جو مجھ پر کوئی ان سے نہیں آگا. واللہ نہیں جینے کا ابن اسد اللہ وہ سمجھے کلیجے پہ چھری جس کے چلی ہو. اکبر نہیں دنیا میں حسین ابن علی ہو. اللہ کو سونپا تمہیں زینب و کلثوم لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم. اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم. ہے صبر کا اماں کا طریقہ تمہیں معلوم. مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے. کہہ کر یہ سخن شاہ کے آنسو ہوئے جاری بہن ہو گئی واری میں جانے نہیں دینے کی حضرت کی سواری. ارے تب جائیو جب جی سے گزر جائے گی زینب حضرت کی کمر باندھی تو مر جائے گی زینب. دکھیاری ہوں بھیا نہ میری آس کو
توڑو، صدقے گئی پردیس میں بہنا کو نہ چھوڑو، برگشتہ زمانہ ہوا منہ تم تو نہ موڑو، مجھ سے تو نہ فرماؤ کہ ہاتھوں کو نہ جوڑو، ارے منت بھی کروں گی میں قدم پر بھی گروں گی، سر ننگے مگر قید میں در در نہ پھروں گی، ماں صابرہ ہے صبر تو ہے کام تمہارا، دکھیاری ہوں بے چینی ہے آرام تمہارا، مارا گیا ہر ایک گل اندام تمہارا، بھائی کو کرو صبر تو ہے نام تمہارا، جو کہتے ہیں ہم اس کو گوارا کرو زینب، شبیر کو امت سے نہ پیارا کرو زینب، زینب نے کہا جب یہ سنی بھائی کی تقریر، مرضی جو یہی ہے تو رضامند ہے ہمشیر، پر آپ کی گردن پہ چلے جس گھڑی شمشیر، بہنا نہ کہیں کی رہی ہائے ہائے میری تقدیر، در در پھروں گی قید میں بھی جاؤں گی بھائی، سب ہوگا مگر تم کو کہاں پاؤں گی بھائی، بانوں نے کہا رو رو کے سید والا، ثابت ہوا الفت میری کم ہو گئی آقا، کیا وجہ جو اس وقت میں لونڈی کو نہ پوچھا، قسمت کا گلا ہے نہیں کچھ آپ کا شکوا، بہنوں سے تو رخصت ہوئے آئے بنا ہم تک، تھی قدر ہماری علی اکبر کے ہی دم تک، رو کر کہا حضرت نے کہ اے بانو دلگیر، واللہ کے شک ہوتا ہے اب سینہ شبیر، جس وقت سے اکبر سوئے جنت ہوئے رہگیر، کچھ مجھ کو بجز مرگ نہیں سوجھتی تقدیر، بیٹے کو جو رو رو کے تو چلاتی ہے بانو، آگے تیرے آتے مجھے شرماتی ہے بانو، یہ سن کے بہت روئے شہ صابر و شاکر، فرمایا کہ لو بانو خدا حافظ و ناصر، ہے عازم فردوس مدینے کا مسافر، سب ظلم اٹھا لیجیو گر ہے میری خاطر، جس دم نظر آئے میرا سر نو کے سنا پر، لانا نہ کوئی حرف شکایت کا زباں پر، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر ساقہ نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ سید امیر علی صاحب دعائیں اور بارگاہ رسالت میں گلائے عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ
پھر کا بہت بڑی شادی اللہم در کربلا سے آن کر دیوار پر بیٹھا کبوتر کربلا سے آن کر دیوار پر بیٹھا بہا کر چشم سے آنسو وہ کچھ اس طرح سے بولا بہا کر چشم سے آنسو وہ کچھ اس طرح سے بولا سنو اے بیویاں سنو کو سلا کے لیے آیا سنو اے بیویاں سن کو سلا کے لیے آیا حسین ابن علی کا سر کٹ گیا آئے والا حسین ابن علی کا سر کٹ گیا آئے والا کبوتر کربلا مجھ کر کہنے کا لے اے سکینہ الوداع مجھ مکر شہنے کا لے اے سکینہ الوداع بابا تیرا رنگ کو چلا لے اے سکینہ الوداع اب بابا تیرا رنگ کو چلا لے اے سکینہ الوداع گزرے جو کچھ رنج مال اے میری پیاری گل بدن چھوٹے نہ گاڑی کا چلن لے اے سکینہ الوداع اب چھوٹے نہ گاڑی کا چلن لے اے سکینہ الوداع شعر ملازہ ذرا غور کری باہیں گلے میں ڈال دے اور منہ پہ منہ رکھ دے میرے بائیں گلے میں ڈال دے اور منہ پہ منہ رکھ دے میرے باپ
بابا تیرا مرنے چلا لے اے سکینہ الوداع اب بابا تیرا مرنے چلا لے اے سکینہ الوداع منہ چوم کر شائنے کا لے اے سکینہ الوداع فضل خدا سے آج تک تابع رہے الحمدللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا غوثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا ماوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم دروشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ صفر المظفر کی 20 تاریخ ہے. امام علی مقام
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہلم ہے، اور اسی سلسلے میں یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ میں نے دوستوں سے یہ عرض کیا تھا کہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ذکر شہادت مختلف مقامات پر ہو رہا ہے، اور آپ حضرات سن رہے ہیں، کیسٹیں گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے بج رہی ہے، اور شہادت کے حالات اور واقعات دوستوں کو زبانی یاد ہو گئے ہیں، تو شہادت کے بعد کے واقعات یا شہادت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ضروری مسائل میں بیان کر دوں، مگر منتظمین جلسہ کا پرزور اصرار ہے کہ چونکہ ہم یہ فلم بنا رہے ہیں جلسے کی، اور اس کو ہمیشہ ہم سنا کریں گے، دیکھا کریں گے، لہذا آپ ذکر شہادت ہی کریں۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر ذکر شہادت کروں گا، آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان کو مردے نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ مردے نہیں بلکہ زندے ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کو، شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہارے ادراک سے، تمہاری سمجھ سے بہت بلند ہے۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا، کہ ان کو زبان سے مردہ نہ کہنا، اس آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، زبان پر لانا تو درکنار، دل میں گمان بھی نہ کرنا، دل میں خیال بھی نہ لانا کہ وہ مردے ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون، اور اپنے رب کے حضور میں، اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے، کھاتے پیتے بھی۔
فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں، نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہیے، نہ دل میں ان کو مردہ سمجھنا چاہیے، زبان سے بھی ان کو زندہ کہنا چاہیے، دل سے بھی ان کو زندہ سمجھنا چاہیے۔ جو زبان سے ان کو مردہ کہے یا دل میں مردہ سمجھے وہ قرآن کریم کا منکر ہے، اور جو قرآن کریم کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب ایک بات میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ شہداء جب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کے جسموں سے روحیں نکلیں یا نہیں نکلیں؟ بولو، نکلیں۔ اور پھر ان کے اجسام کو قبروں میں دفن بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیا گیا۔ ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے نام اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ تو ثابت ہوا کہ جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر اس کو مردہ ہونے کی دلیل بنایا جائے تو پھر تو شہیدوں کو مردہ سمجھنا چاہیے، اور جو مردہ سمجھے گا وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پڑھے لکھے حضرات یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب قرآن کی آیتوں پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن جسم سے روح کا نکلنا یہی تو موت ہے، اسی کا نام ہی تو موت ہے۔ اور جب جسم سے روح کا نکلنا مان لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا، تو موت کا تحقق تو خود بخود ہی ہو گیا، کیونکہ موت نام ہی جسم سے روح کے نکلنے کا ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے روح جسم کی، روح جو جسم کے اندر ہوتی ہے، روح زندگی کی خالق نہیں ہے۔ زندگی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ثابت ہوا کہ زندگی اور موت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا فرمایا اور زندگی کا سبب بنایا روح کو۔ تو روح جو ہے وہ زندگی کی خالق نہیں ہے بلکہ زندگی کا سبب ہے۔ روح زندگی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہے مسبب اور روح ہے سبب اور زندگی ہے مسبب۔ تو اللہ تعالی نے زندگی کا سبب بنایا ہے روح کو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں
مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ سبب کے بغیر مسبب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سبب کے بغیر بھی مسبب کر سکتا ہے۔ جب سبب کے بغیر مسبب کر سکتا ہے تو روح کے بغیر بھی زندگی قائم رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ میں اس کے متعلق مختصر عرض کروں اور پھر آگے بڑھوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کا سبب بنایا ہے ماں باپ کو۔ عورت اور مرد کے اختلاط ملنے کو اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کا سبب بنایا ہے۔ تو بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس سبب کے پیدا کیا یا نہیں کیا؟ مرد نہیں ہے، صرف عورت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے یہ ثابت کر دیا کہ صرف عورت ہو تو بھی میں پیدا کر سکتا ہوں۔ اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، آدمی سے پیدا کیا، وہاں آدمی ہے، انسان ہے، مگر عورت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے، اور حوا علیہ السلام کی ماں نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے۔ تو اللہ نے تینوں صورتیں کر کے دکھا دی کہ صرف عورت ہو تو بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، صرف مرد ہو تو بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، اور دونوں ہی نہ ہو تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں سبب کا محتاج نہیں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، بغیر سبب کے بھی مسبب پیدا کر سکتا۔ اور دیکھیے، اس دنیا میں ہزاروں میاں بیوی موجود ہیں، ہزاروں جوڑے موجود ہیں، اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہے۔ وہ بیچارے دعائیں کرواتے ہیں، تعویذ کرواتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتیں کر کے دکھا دی کہ سبب ہو تو میں چاہوں تو مسبب نہ ہونے دوں، سبب ہو اور مسبب نہ ہو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، اور سبب نہ ہو اور مسبب ہو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا نکل جانا یہ بھی متحقق اور زندگی بھی متحقق، کیونکہ اللہ تعالیٰ سبب کے بغیر بھی مسبب کر سکتا ہے۔ دیکھیے، کافر جو ہے، کافر ان کے جسموں میں روحیں ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے سنتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے مردے ہیں۔ ان کے جسموں میں روحیں ہیں مگر اللہ نے ان کو مردے فرمایا، اور شہداء کے جسموں سے روحیں نکل گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کا سبب ہے روح، زندگی کی خالق روح نہیں ہے، زندگی کا خالق ہے اللہ تبارک و تعالی۔ کہیں سبب ہے مسبب نہیں، اور کہیں سبب نہیں ہے اور مسبب ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، تو وہ زندہ کیسے ہیں؟ ان کی تو روح قبض ہوئی، کیا روح قبض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم کہتے ہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ ہم کہتے ہیں دیا گیا۔ کفن پہنایا گیا یا نہیں؟
پہنایا گیا اور ان کی شان کے مطابق جنازہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا؟ مدینہ منورہ میں ان کی قبر انور ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر وہ زندہ کیسے ہیں؟ عوام کو بہکانے کے لیے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ شہداء کے جسموں سے روحیں نکلی یا نہیں نکلی؟ نکلی، ان کو غسل دیا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کو قبروں میں دفن کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ ثابت ہوا کہ یہ چیزیں مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت قبضے ارواح کے بھی قائل ہیں اور زندگی کے بھی قائل ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھو کافروں کے جسموں میں روحیں ہیں مگر اللہ فرماتا ہے مردے ہیں، ان کی دیکھنے والی آنکھیں ہیں مگر اللہ فرماتا ہے اندھے ہیں، ان کے منہوں میں زبانیں ہیں وہ بولتے ہیں، اللہ فرماتا ہے گونگے ہیں، اور ان کے کان ہیں، ان کانوں سے وہ دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے بہرے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک زندگی نام ہے ایمان کا، اور کفر موت ہے، موت نام ہے کفر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کو زندگی فرمایا اور کفر کو موت فرمایا۔ تو کافر مردہ ہے، مومن زندہ ہے، کیونکہ زندگی ایمان ہے اور کفر موت ہے۔ تو کافر مردے، مومن زندے ہیں۔ یاد رکھو، کافر بازار میں ہو، کاروبار کرتا ہو تو بھی مردہ ہے، اور مومن مزار میں ہو تو بھی زندہ ہے۔ کافر بازار میں ہو تو بھی مردہ ہے اور مومن مزار میں ہو تو بھی زندہ ہے، کیونکہ زندگی جس چیز کا نام ہے وہ مومن کے اندر موجود ہے۔ زندگی ایمان ہے۔ اب ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، یہ ایمان جو ہے جس کو میں زندگی کہہ رہا ہوں از روئے قرآن، اس ایمان کا مرکز کون ہے؟ یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان جو زندگی ہے، یہ زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ تو آؤ قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے کو فوراً قبول کرو، اس لیے کہ رسول تمہیں زندگی بخشتا ہے، رسول تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کرنا، بلانے والے ہیں دو، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول۔ استجیبوا للہ وللرسول، قبول کرو اللہ تعالی کے لیے اور رسول کے لیے۔ کیا قبول کرو؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے تو ان کا بلانا قبول کرو۔ یہاں آپ حضرات ذرا غور کیجئے، بلانے والے ہیں دو، اور بلانے کا صیغہ جو ہے وہ واحد کا ہے، دعا صیغہ ہے واحد کا، حالانکہ داعی بلانے والے دو ہیں،
چاہیے تھا کہ سیغہ تثنیے کا آتا، دعا نہیں بلکہ دعوا آتا، تو بلانے والے تو ہیں دو، اور بلانے کا سیغہ واحد کا کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ میرے حبیب کا بلانا حقیقت میں میرا ہی بلانا ہے، میرے رسول کے بلانے کو اللہ تبارک و تعالی یہ حقیقت ظاہر فرما رہا ہے کہ میرے رسول کا بلانا حقیقت میں میرا بلانا ہے، میرے رسول کے بلانے کو میرا بلانا سمجھو۔ تو دعا کا فاعل کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہی بلائیں گے نا، اللہ تو کسی کو نہیں نہ بلائے گا کہ او میاں ادھر آؤ، اور آیت اتری بھی اس وقت تھی جبکہ نبی کریم نے ایک صحابی کو بلایا تھا اور وہ بلانے پر حاضر نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے آیت اتاری۔ اللہ تو کسی کو آواز دے کے نہیں نہ بلائے گا، رسول اللہ بلائیں گے، اور رسول اللہ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اذا دعاکم، دعا کا فاعل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی کریم کا فعل اللہ کا فعل ہے، تو یحیی کا فاعل بھی حضور ہی ہوں گے۔ ادھر دھیان کرو، مانا کیا ہوا کہ رسول کے بلانے کو قبول کرو کیونکہ رسول تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ معلوم ہوا زندگی ملتی ہے تو در رسول سے ملتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اب اس پر میں ایک شہادت بھی قائم کروں، اور شہادت قائم کروں مخالف کی طرف سے، تاکہ کوئی بعد میں نہ بولے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ سنو، کسی کی مخالفت مقصود نہیں، حقیقت کو پیش کرنا مقصود ہے۔ مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بہت بڑا مقام رکھتے، انہوں نے لکھا ہے، قرآن شریف کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے، وہ اٹھا کر دیکھ لو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اسی حقیقت کو مولوی حسین احمد صاحب ڈانڈوی، جن کو مدنی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ان کے مکتوبات کا نام ہے مکتوبات شیخ الہند۔ اسی حقیقت کو مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا ہے۔ دیکھو، تین دیوبند کے اکابر کے حوالے پیش کر رہا ہوں، اور اس وقت میں عبارت پیش کر رہا ہوں مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ بین ہی ان کے الفاظ ہیں، وہ لکھتے ہیں محققین کے نزدیک، للو پنجو لتھو پھتو کے نزدیک نہیں، محققین کے نزدیک مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے آفتاب نبوت کی، اور آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بقدر ضرورت پیش کیا، آگے انہوں نے اور عبارت لکھی ہے، بڑی پیاری عبارت، مگر میں ضرورت کے مطابق پیش کر رہا ہوں۔ پھر سنو، وہ کہتے ہیں محققین کے نزدیک مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے آفتاب نبوت، اور آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اب آپ سمجھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کا مرکز ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کا سورج ہے، ایمان کا آفتاب ہے، اور اس آفتاب نبوت کی روشنی کا نام ایمان ہے۔ جس انسان کے سینے میں دل کے اندر وہ روشنی پہنچی ہوئی ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل کے اندر نہیں پہنچی ہوئی وہ کافر ہے۔ گویا یوں سمجھو کہ یہ ہمارے سینوں کے اندر جو دل ہے یہ بمنزلہ بلب کے ہیں، اور ان بلبوں کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے اس روشنی کا پاور ہاؤس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب میرے دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے آپ کو عقل بخشی ہے، شعور بخشا ہے، مجھے بتائیے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس میں انجن فیل ہو جائے، جنریٹر اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور میرے تمہارے گھروں میں بلب جلتے رہے؟ بولو یہ ہو سکتا ہے؟ جب یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور ہاؤس میں انجن فیل ہو جائے اور میرے تمہارے گھروں میں بلب جلتے رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ مر جائے اور جہان میں مومن ہو؟ کیونکہ ایمان کا مرکز تو سرکار کی ذات ہے، ایمان کی روشنی تو ان کی ذات سے آ رہی ہے، تو جب دنیا میں کروڑوں مومن موجود ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کا پاور ہاؤس زندہ ہے، کام کر رہا ہے، روشنی سپلائی ہو رہی ہے، اور لوگوں کے دل ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں۔ اگر مصطفیٰ مر جائے جہان میں کوئی مومن رہ سکتا ہی نہیں۔ اسی بات سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کے معنی خدا کی قسم۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، علم یقین نہیں، دل پلے سنی نہیں، کچے سنی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسی سنی ویسے ہی ہو گئے، جو بھی آیا زندہ باد نہیں۔ ایمان مضبوط ہو، ایمان پہاڑ کی مانند ہونا چاہیے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مرکز حیات ہے۔ جب آپ حضرات نے یہ سمجھ لیا تو آپ غور سے سنو، ادھر دھیان کرو، کسی اور طرف توجہ نہ ہو۔ دیکھو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ زندگی کا مرکز حضور ہے، کیونکہ زندگی ہے ایمان، اور ایمان کا مرکز حضور ہے۔ اب اس فلسفے کو سمجھو کہ کافروں کے جسم تو نہیں کٹے، مگر مرکز ایمان سرکار دو عالم سے تعلق کٹا ہوا ہے، اور شہداء کے جسم کٹ گئے مگر مرکز ایمان سرکار دو عالم سے تعلق نہیں کٹا۔ اس واسطے اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے وہ مردہ ہے، کیونکہ زندگی نام ہے ایمان کا، اور ایمان کا مرکز ہے سرکار دو عالم۔ تو جس کا تعلق سرکار سے وابستہ ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا تعلق کٹ گیا ہے وہ مردہ ہے۔ تو میرے دوستو شہداء زندہ ہے۔ میں ایک اور انداز سے بات کروں اور پھر آگے بڑھوں۔
دنیا کے تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جان کے مقابلے میں مال ادنا چیز ہے اور مال کے مقابلے میں جان اعلیٰ چیز. یہ سب مانتے ہیں یا نہیں؟ یہی وجہ ہے جب کسی کی جان پر بن جاتی ہے تو وہ مال کو نہیں دیکھتا، بے دریغ مال خرچ کرتا ہے، مال کو چھوڑ دیتا ہے. لاکھوں روپے کا مال پڑا ہوگا چھوڑ دے گا، جان بچا کے بھاگے گا. ایک ایک بیماری کا علاج کروانے کے لیے لوگ امریکہ تک جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. اور یہ اصول ہے کہ اعلیٰ پر ادنا کو قربان کر دیا جاتا ہے. جان چونکہ اعلیٰ چیز ہے، مال ادنا چیز ہے، اور مال کو جان پر قربان کر دیا جاتا ہے. تو اب بتاؤ، حیدرآباد زندہ باد، بتاؤ کہ اگر اللہ کی راہ میں مال دیا جائے تو اللہ ایک کے بدلے کتنے دیتا ہے؟ کوئی کہتا ہے 10، کوئی کہتا ہے 70. بات یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ کسی نے صحیح نہیں بتایا، اسی لیے آپ اللہ کی راہ میں کم دیتے ہیں. اگر صحیح مسئلہ بتایا ہوتا تو آپ دل کھول کے زیادہ سے زیادہ دیتے. آج سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو. اصل میں ان لوگوں نے فقیروں سے سنا ہوا ہے، یہ مانگنے والے فقیر جو ہے نا، یہ کہتے پھرتے ہیں 10 دنیا 70 آخر. دنیا میں 10 ملیں گے اور آخر میں 70 میں. نہیں، آؤ قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک دانہ ہو. دانہ انبتت، جب اس دانے کو زمین میں بو دیا جاتا ہے تو وہ دانہ نکالتا ہے 7 سنابلا، 7 بال، 7 شاخیں، 7 ستے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال یا ہر شاخ یا ہر سٹے میں 100 دانہ. ایک دانے سے نکلے 7 بال، ہر بال میں 100 دانہ، تو ایک سے کتنے ہو گئے؟ 700. اب ذرا اونچی بولو، 700 یاد رکھنا، 10 نہیں، 700. ابے اور سنو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی دگنے کر دے. 1400. تو اب ذرا غور کرو، جو اللہ کی راہ میں مال دے، ادنا چیز دے، اس کو تو اللہ ایک کے بدلے 700 دے دے یا 1400 دے دے. تو جو اللہ کی راہ میں اعلیٰ چیز جان قربان کرتے ہیں ان کو اللہ جان کے بدلے جان بھی نہ دے تو یہ تو پھر انصاف نہ ہوا کہ جس نے ادنا چیز دی اس کو تو ایک کے بدلے 700 دے دیے، 1400 دے دیے، اور جس نے اللہ چیز جان قربان کی، زندگی قربان کر دی، اس کو اللہ زندگی سے ہی محروم کر دے، زندگی کے بدلے زندگی بھی نہ دے تو یہ تو انصاف نہ ہوا. یاد رکھو، زندگی قربان کرنے والوں کو اللہ ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی ہزاروں زندگیاں ہیچ ہیں. اللہ اتنی بلند زندگی، اتنی اعلیٰ زندگی، اتنی عرفہ زندگی عطا فرماتا ہے کہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، تمہاری سمجھ اور تمہارا شعور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم ان کو ایسی پاکیزہ اور اعلیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں. دیکھو نا، اگر کوئی شخص حیدرآباد سے چلا جائے اور کراچی میں جا کر آباد ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیست و نابود ہو گیا.
یہ کہو حیدرآباد سے چلا گیا ہے. اب حیدرآباد کی گلیوں بازاروں میں آپ کو چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. اسی طرح یہ اللہ والے جو ہیں یہ اس عالم سے دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں. یہاں چلتے پھرتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جس عالم میں یہ ہوتے ہیں اس عالم میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی اعلیٰ زندگی عطا فرماتا ہے جس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی ہزاروں زندگیاں ہیچ ہیں. چنانچہ میں صرف ایک بات اور کروں. یہاں تو آپ کو 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی، مشقت کرنی پڑتی، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے روٹی ملتی ہے. اور وہ روٹی بھی ایسی ہے کہ بعض مرتبہ بازار سے روٹی منگوا لی جائے تو اس کو جتنا کھینچتے جاؤ لمبی ہوتی جاتی ہے، اور منہ میں ڈال لو تو وہ چبائی نہیں جاتی. جناب والا ایسا شاندار آٹا نکالا ہے کیا کہنے، جان نکلی ہوئی آٹے بے جان آٹے کی روٹیاں کھائیں گے، ڈالڈا گھی کھائیں گے، وہ بھی پتہ نہیں کائے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں رہیں گے. ہزاروں بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں فکر ہیں. ہم اپنی ایسی زندگی کو تو زندہ سمجھتے ہیں. یہ سب بیمار ہے، دمے کی بیماری ہے، سانس اکھڑا ہوا ہے. روٹیاں کیسی ملتی ہے، سالن کیسا ملتا ہے، مکان کیسا ہے، زندگی کیسی. کہتے جی ہم زندہ ہیں. اور جن کی زندگی کے ساتھ کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، جن کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، رہتے کہاں ہیں؟ جنت میں. کھاتے کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں. اور سیر کرتے ہیں جنت میں، آسمانوں میں، زمینوں میں. اور سوتے کہاں ہیں؟ عرش معلیٰ کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں. گویا اللہ نے ان کے لیے جھولے بنا رکھے. عرش معلیٰ کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلیں ان کی آرام گاہ ہے، ان کی خواب گاہ ہے. جو عرش معلیٰ کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں، جنت کے پھل میوے کھاتے ہیں اور جنت میں رہتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے. ان کی زندگی میں تو ہم شبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں. ذرا دیکھو تو حیدرآباد کے ٹوٹے ہوئے مکان رہن والا اپنے آپ زندہ سمجھتا ہے. جہے جنت رہتے نے تے جنتیاں نعمت کھاندے نے تے عرش معلیٰ دے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں. فرشتے ان کے جھولا جھلاتے ہیں. انہوں مردہ سمجھتا ہے. عقل ویکھو ذرا، مت ویکھو ذرا، حد ہو گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی اتنی بلند و بالا ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے دوستو یاد رکھو، شہداء زندہ، سب کہو شہداء. اور ان کی زندگی بہت اعلیٰ، عرفہ اور اکمل زندگی ہے. ان کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی ہزاروں زندگیاں ہیچ ہے. بڑے بڑے حضرات اس شہادت کی تمنا کرتے، دعا کیا کرتے. کوئی درجہ مرتبہ ایسا نہیں ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ملا. باوجود اس کے حضور کیا فرماتے ہیں؟ حدیث شریف پڑھ کے دیکھو. حضور فرماتے ہیں واللہ